نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اور مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو چھوڑ دے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرنا سیکھ جائیں تاکہ ہم کو نفس دھوکہ نہ دے سکے اور ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اور نفس اگر ہم کو غلط مشورے دے تو ہم اس کی بات کو قبول نہ کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم ہجرت کرنے کے باوجود اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے اور غلطیوں کو نہیں چھوڑ پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ ہجرت صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہجرت کو صحیح طریقے پر کریں، ہم خود اپنا حساب لیں، ہم خود یہ سوچیں کہ ہم نے اتنا وقت لگایا ہے تو اس میں ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے یا نہیں بنے، اور ہم نے اتنا وقت لگایا ہے تو ہم سے گناہ چھوٹے یا نہیں چھوٹے، غلطیاں چھوٹی یا نہیں چھوٹی، برائیاں چھوٹی یا نہیں چھوٹی۔ ہم خود اپنا حساب لیں اور اس کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے گناہوں کو تو آئندہ چھوڑ دیں گے، اگر ہم سے ابھی تک غلطیاں نہیں چھوٹی تو آئندہ چھوڑ دیں گے، اگر ہم نے ابھی تک نیکی کرنے کے لیے ویسی عادت نہیں ڈالی جیسی ہونا چاہیے تو ہم نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا اور اس طرف اپنے آپ کو لگایا تو ہماری ہجرت بھی کامیاب ہوگی اور ہمارا مجاہدہ بھی کامیاب ہوگا۔ دور حاضر کے اندر ہم لوگ وقت بھی لگاتے ہیں، مجاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوٹتے، برائیاں نہیں چھوٹتی اور نیکی کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اور پہلے اگر لوگ تھوڑا سا وقت بھی لگا لیتے تھے تو اس کا یہ اثر ہوتا تھا کہ گناہ چھوٹ جاتے تھے، برائیاں چھوٹ جاتی تھی اور اچھے اچھے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی تھی۔ اس وقت ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ وقت بھی لگا لیتے ہیں تو تب بھی ہم کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی اور نیکیاں کرنے کی عادت نہیں پڑتی۔ اس کا ہم محاسبہ کر کے اور پھر اگر وقت لگائیں گے یا پھر اگر ہم اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ کوشش کریں کہ بزرگوں سے اپنی اصلاح کرائیں، بیعت ہو کسی بزرگ سے اور ان سے ملتے رہیں، ان کے پاس جاتے رہیں اور مشورے کرتے رہیں۔ اپنے دل میں جو غلط وسوسے آ رہے ہیں، برائیوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو ان سے ظاہر کرتے رہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ جو مشورے دیں، وہ جو اصلاح کے لیے ہم کو دوا اور علاج بتائیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اصلاح ہوگی، برائیاں چھوٹیں گی اور اچھائیاں ہمارے اندر آئیں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔